بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ محرمات کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی ان عورتوں کا ذکر جن سے نکاح شرعاً حرام ہے۔ فرماتے ہیں وحرم علی المرء اصلہ وفرعہ واختہ وابنتہا وبنت اخیہ وعمتہ وخالتہ وبنت زوجتہ ان وطئت وام زوجتہ وان لم توطأ وزوجت اصلہ وفرعہ۔ فرماتے ہیں اور حرام کر دی گئی مرد پر اس کی اصل اور اس کی فرع۔ اصل میں آتے ہیں بیٹا بیٹیاں، پوتیاں، پرپوتیاں، نواسی، پرنواسی، نیچے تک جتنی وہ سب اصل فرع، اصل یہ سب فرع میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، پرنواسی یہ سب آتی ہیں فرع میں۔ اور اصل میں مرد کی آتی ہے، ماں ہے اس کی، دادی، نانی، پرنانی، پردادی، اوپر تک جتنی ہے وہ سب اس کی اصل میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حرام کر دی گئی مرد پر اس کی اصل اور اس کی فرع، وَأُخْتُهُ اور اس کی بہن، وَإِبْنَتُهَا اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، وَإِبْنَتُ أَخِيهِ وَبِنْتُ أَخِيهِ اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وَعَمَّتُهُ اور اس کی پھوپھی، وَخَالَتُهُ اور مرد کی خالہ، وَبِنْتُ زَوْجَتِهِ اور بیوی کی لڑکی، ان وطیت اگر بیوی سے وطی کر لی ہو، یعنی اپنی جو بیوی ہے اگر اس کی کوئی لڑکی اس کے پہلے والے شوہر سے ہے جس کو وہ ساتھ لے کر آئی ہے یا اس کے پاس نہیں لے کر آئی ہے، کہیں بھی رہتی ہے وہ لڑکی، اگر وہ لڑکی اس کی ہے پہلے شوہر سے، تو جس نے اب اس عورت سے شادی کی ہے اس نے اگر اس عورت کے ساتھ وطی کر لی تو اس عورت کی جو لڑکی تھی وہ اس مرد پر، اس وطی کرنے والے پر حرام ہو گئی۔ ایسے کہہ لو کہ مرد پر اس کی سوتیلی بیٹی حرام ہے نا، شرط یہی کہ اس بیٹی کی ماں سے یہ وطی کر چکا ہو، اور وطی یہی کہ قبل وطی طلاق دے دی تو وہ لڑکی اس کے لیے حلال رہے گی۔ وبنت زوجتی ہی ان وطیات اور اپنی بیوی کی بیٹی اگر بیوی سے وطی کر لی گئی ہو، وہ ام زوجتی اور بیوی کی ماں یعنی ساس، وَإِن لَمْ تُوطَأْ اگرچہ اور بیوی سے وطی نہ کی ہو، ساس نکاح کرنے ہی سے حرام ہو جاتی ہے، چاہے بیوی سے وطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ساس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ وزوجت اصلی اور اپنی اصل کی بیوی، اصل مراد کون ہے؟ باپ، دادا، پردادا، نانا پرنانا، ان کی بیویاں بھی حرام ہیں اس کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ اس باپ کی بیوی تو اپنی ماں ہوگی، ایسا لازم نہیں ہے نا۔ ایک مرد کئی بیویوں کی اجازت ہے، 4 بیویوں کی، تو اس کی جو ماں ہوگی وہ ایک ہی تو بیوی ہوگی باپ کی، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور بیوی بھی ہو، تو جو اور بیوی ہوگی نا وہی مراد ہے یہاں۔ اسی طرح دادا کی، اس کی دادی کے علاوہ کوئی اور بیوی ہو تو اس کے اصل کی بیوی جو یعنی باپ دادا کی جو کوئی بیوی ہے وہ بھی اس پر حرام ہے، یعنی سوتیلی ماں اس پر حرام ہے، یہ کہہ لو، سوتیلی دادی، سوتیلی نانی وغیرہ یہ بھی حرام ہے۔ وفرعہ اور فرع کی بیوی بھی حرام ہے، یعنی بیٹے کی، پوتے کی، نواسے کی، پرنواسے کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی ان پر حرام ہے۔ یہ محرمات کا ذکر ہوا، تو میں ایک بار پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ اور حرام کر دیا گیا مرد پر اس کی اصل کو اور اس کی فرع کو، اس کی بہن کو اور اس کی بھانجی کو، اس کی بھتیجی کو، اس کی پھوپھی اور خالہ کو، اس کی بیوی کی بیٹی کو اگر اس بیوی سے وطی کر لی ہو، اور بیوی کی ماں کو اگرچہ بیوی سے وطی نہ کی ہو، اور اس کی اصل کی بیوی کو اور فرع کی بیوی کو، ان سب کو حرام کر دیا گیا۔ یہ تو بیٹا یہ تو وقایا کے الفاظ ہیں۔ اب جو مختصر الوقایا ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں مصنف پیش کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ مصنف شرح وقایا میں کہیں کہیں مختصر الوقایا کی عبارتیں پیش کر دیتے ہیں،
کیونکہ مختصر الوقائع کی عبارت مختصر ہوتی ہے اور پورے مفہوم کو جامع ہوتی ہے، تو اس کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اسی مسئلے کو مختصر الوقایہ نے 4-5 الفاظ میں پورا ذکر کر دیا، بہت جامع اور مختصر انداز میں محرمات کا ذکر انہوں نے کر دیا۔ لفظ المختصری حاضہ، مختصر الوقایہ کے الفاظ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں وحرم اصلہ وفرعہ وفرع اصلہ القریب وصلبیت اصلہ البعید۔ بس اتنی سی تقریباً 1.5 سطر کی عبارت میں پوری محرمات کا ذکر صاحب مختصر الوقایہ نے کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مرد کے حرام ہے مرد کی اصل و فرع، اصل قریب کی فرع اور اصل بعید کی صلبی اولاد ہے۔ اصل و فرع تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اصل سے مراد ہیں اس کی ماں، دادی، نانی، پرنانی، پردادی وغیرہ اوپر تک، یہ اصل سے مراد ہیں مرد کے حق میں۔ فرع سے مراد بیٹا، بیٹی، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، پرنواسیاں، نیچے تک یہ مراد ہیں۔ تو اصل و فرع کی مراد تو معلوم ہو گئی۔ اصل قریب کیا ہے؟ اصل قریب ہے بیٹا ماں باپ، اور ماں باپ کی فرع کیا ہوگی؟ بھائی بہن، لہذا بہن حرام ہے، پھر بہن کی بیٹیاں، بھانجیاں نیچے تک وہ بھی سب حرام ہوں گی۔ بھائی کی بیٹی جو ہے بھتیجی وہ حرام ہوگی، اس بھتیجی کی اولادیں ہیں وہ بھی ناجائز ہوں گی۔ تو اصل قریب جو ہے ماں باپ، ان کی جو فرع ہے یعنی بھائی بہن ان کی اولادیں وہ سب مرد کے لیے حرام ہوں گی نیچے تک۔ اور اصل بعید ہیں دادا دادی، نانا نانی، ان کی جو صلبی اولاد ہے جو براہ راست انہی کی اولاد ہو، جیسے کہ چچا ہے اور پھوپھی ہے اور خالائیں ہیں، جو بالکل سگا چچا ہے وہ بھتیجے کے لیے، جو سگی پھوپھی ہے وہ بھتیجے کے لیے، جو سگی خالہ ہے وہ بھانجے کے لیے، جو سگا ماموں ہے وہ بھانجی کے لیے، یہ حرام ہے۔ تو اصل بعید دادا دادی، نانا نانی کی جو صلبی اولاد ہے جو براہ راست انہی کی اولاد ہے وہ حرام ہے۔ ان کی اولاد کی اولاد ہو وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے پھوپھی تو حرام ہے، لیکن پھوپھی کی اولاد ہو، پھوپھی ذات بہن ہو، پھوپھی کی بیٹی، وہ حرام نہیں ہے نا۔ ماموں تو بھانجی پر حرام ہے، لیکن ماموں کا لڑکا جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ خالہ تو حرام ہے، لیکن خالہ کی لڑکی وہ حرام نہیں ہوگی، ہے نا۔ چاچا تو بھتیجی کے لیے حرام ہے، مگر چاچا کا جو بیٹا ہوگا وہ حرام نہیں ہے۔ تو اصل بعید جو ہے دادا دادی، ان کی جو صلبی اولاد ہے براہ راست انہی کی اولاد ہے بغیر کسی بیچ میں واسطے کے، وہ حرام ہے۔ ان کی اولاد کی اولادیں وہ حرام نہیں۔ تو یہ 4 لفظ کا قاعدہ ہے محرمات کا، محرمات نسبیہ کا، اس کو ذہن نشین کر لو کہ انسان پر اس کی اصل و فرع حرام ہے، اصل قریب کی فرع حرام ہے، اور اصل بعید کی صلبی اولاد حرام ہے۔ بس اس کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نسباً حرام ہو۔ اگر وہ حرام ہے تو کسی اور وجہ سے ہوا، کیونکہ وجہ حرمت 5-6 ہیں جن کا ذکر آئے گا آگے۔ وَلَفْظُ الْمُخْتَصِرِ حَاذَا، مختصر الوقائع کے الفاظ یہ ہیں وَحَرُمَ أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَفَرْعُ أَصْلِهِ الْقَرِيبُ وَصُلْبِيَةُ أَصْلِهِ الْبَعِيدُ، کہ حرام ہے مرد کی اصل و فرع اور اس کے اصل قریب کی فرع اور اس کے اصل بعید کی صلبی اولاد۔ اب مصنف یعنی شارح تفصیل کرتے ہیں یہاں، فرماتے ہیں فَالْأَصْلُ الْقَرِيبُ الْأَبُ وَالْأُمُّ، تو اصل قریب وہ ماں باپ ہیں، وَفَرْعُهُمَا، اور ان دونوں کی فرع سے مراد الاخوۃ والاخوات وبنات الاخوۃ والاخوات وان سفلت، اور ان دونوں کی فرع وہ بھائی ہیں اور بہنیں اور بہنوں اور بھائیوں کی بیٹیاں، وان سفلت اگرچہ نیچے تک ہوں، فیحرم جمیع حولائی، تو یہ سب کے سب حرام ہیں۔ والاصل البعید، اور اصل بعید سے مراد الازداد والجدات، دادا نانا اور دادی نانیاں ہیں۔ وتحرم بنات حولائی صلبیہ، تو ان کی صلبی اولادیں، صلبی بیٹیاں وہ حرام ہوں گی۔ اب صلبی بیٹیاں کیا ہیں؟ الامات والخالات، ہے نا۔ دادا کی صلبی بیٹی کیا ہوگی؟ پھوپھی، اور نانا کی صلبی بیٹی کیا ہوگی؟ خالہ۔ تو مراد کیا ہے؟ پھوپھیاں اور خالائیں یہ حرام ہیں۔ اب بیٹا پھوپھی اور خالائیں تو کبھی بالکل ہماری حقیقی ہوتی ہیں، اور کبھی جو ہے باپ شریک ہوتی ہیں، اور کبھی ماں شریک ہوتی ہیں۔
جیسے پھوپھی ہے، اگر ہمارے باپ اور ان کی بہن یعنی ہماری پھوپھی، ان دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں، ہے نا، یعنی باپ بھی ان کا ایک ہی ہے، ماں بھی ایک ہی ہے، تو ان کو کہیں گے الام لابن و امن، یعنی بالکل حقیقی ماں باپ دونوں کے لحاظ سے حقیقی پھوپھی یہ کہلائے گی۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہمارے باپ اور ان کی بہن یعنی ہماری پھوپھی کے باپ تو ایک ہے لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہیں، تو اسے کہیں گے الامو لابن، ماں جائے وہ باپ جائے پھوپھی، جس کو اللاتی بھی کہتے ہیں، ہے نا، اس کو باپ شریک بھی کہتے ہیں، باپ شریک پھوپھی یا اللاتی پھوپھی یا باپ جائے پھوپھی یہ کہیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہمارے باپ اور ان کی بہن یعنی پھوپھی کی ماں جو ہے ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، اس طور پر کہ دادی نے پہلے کسی کے نکاح میں رہی، وہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی مثلا پھوپھی کی، پھر پہلا شوہر مر گیا، طلاق دے دی، پھر انہوں نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، تو وہاں پیدائش ہوئی، مثلا جو بھی لڑکا تھا یعنی جو باپ مان لیجیے، فرض کر لیجیے باپ، اس کی پیدائش وہاں ہوئی، تو اب عورت تو ایک ہی رہی لیکن اس کے مرد تو ہو گئے جن سے الگ الگ بچے ہیں، تو اس کو کہیں گے ماں شریک، کہ ماں دونوں کی ایک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ تو بیٹا پھوپھی چاہے باپ اور ماں دونوں کے لحاظ سے ہو، یا صرف باپ کے لحاظ سے ہو، یا صرف ماں کے لحاظ سے ہو، کسی لحاظ سے اگر وہ حقیقی پھوپھی ہے، دادا کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، یا دادی کی اولاد ہے وہ براہ راست، تو وہ حرام ہے۔ تو تینوں صورتوں میں پھوپھی جو ہے وہ حرام ہوگی۔ اسی طرح خالہ کی بھی 3 صورتیں ہوں گی، وہ مثلا ہماری ماں کے ماں اور باپ دونوں کے لحاظ سے بہن ہے، یا صرف باپ کے لحاظ سے بہن ہے، یا صرف ماں کے لحاظ سے بہن ہے، تینوں صورتوں میں وہ خالہ حرام ہوگی، وہی یہاں بتا رہے ہیں۔ اے العمات والخالات، اصل بعید کی سلبی اولاد سے مراد پھوپیاں اور خالہ ہیں، لے ابن و امن، باپ اور ماں دونوں شریک ہوں، اول ابن یا باپ شریک ہوں، اول امن یا صرف ماں شریک ہوں، تینوں۔ وقضا امات الابی والامی، اور اسی طرح باپ اور دادا کی پھوپھی، اسی طرح باپ اور ماں کی پھوپھی، یعنی باپ کی جو پھوپھی ہے یا ہماری ماں کی جو پھوپھی ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ باپ کی پھوپھی کون ہوگی؟ پردادا کی لڑکی ہوگی، یعنی دادا کی بہن ہوگی تو پردادا کی لڑکی ہوگی نہیں ہوگی، تو پردادا بھی تو اصل بعید میں ہے، تو ان کی لڑکی حرام ہوگی، تو باپ کی پھوپھی بھی حرام ہے۔ اسی طرح ماں کی جو پھوپھی ہوگی وہ کس کی؟ وہ پرنانا کی بیٹی ہوگی، یعنی ہمارے نانا کی بہن ہوگی، تو وہ بھی حرام ہے کیونکہ پرنانا بھی اصل بعید میں ہے۔ وَكَذَلِكَ امات الابی والامی، اور اسی طرح باپ اور ماں کی پھوپھیاں، وامات الجدی والجدتی، اور دادا اور دادی، نانا اور نانی کی پھوپھیاں، وہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ پردادا اور پرنانا کی بیٹی ہوگی، اور پرنانا نہیں بلکہ پرنانا کے اوپر جو ہوتے ہیں لکڑ نانا ہوتے ہیں، کون سے نانا، ان کی بیٹی ہوگی، اور وہ بھی نانا جو ہے وہ بھی دادا اصل بعید میں، لہذا ان کی بیٹی بھی حرام ہوگی۔ وامات الجدی والجدتی، اور دادا نانا اور دادی نانی کی پھوپھیاں یہ بھی حرام ہے۔ لیکن بلا تو حولائی، لیکن ان سب کی جو بیٹیاں ہیں، یعنی پھوپھی ذات بہن ہوگی، خالہ ذات بہن ہوگی، ان سب کی جو بیٹیاں ہیں، علم تکن سلبیتن، اگر سلبی نہ ہو، ان کی بیٹیاں اگر سلبی نہ ہو تو لا تحرم، تو وہ حرام نہیں ہے، کبنت العمی والعمتی، جیسے کہ چاچا اور پھوپھی کی بیٹی، وہ بنت الخالی والخالتی، اور خالہ اور ماموں کی بیٹی، جو کہ یہ سلبی نہیں ہے اس لیے حلال ہے۔ وَكُلُّ هَٰذِهِ رَضَاءً، کہہ رہے ہیں اور یہ سب کے سب جیسے نسباً حرام ہے نا، ایسی رضاءً بھی حرام ہے، یعنی آدمی کی اصل و فرع، اصل قریب کی فرع، اصل بعید کی سلبی اولاد جیسے نسب کی بنیاد پر حرام ہے، ایسی رضاعت کی بنیاد پر حرام ہے۔ مثلا کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا،
مدت رضاعت کے اندر، تو بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن گیا، اور اس عورت کا جو باپ ہے وہ اس بچے کا وہ اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس بچے کا رضائی باپ بن گیا۔ تو اب جیسے کہ ایک شخص پر اپنی نسبی اولاد حرام ہوتی ہے نا، اسی طرح رضائی اولاد بھی حرام ہوگی۔ لہذا وہ دودھ پینے والا بچہ اگر بچی ہے تو وہ اس عورت کے شوہر پر یعنی اپنے رضائی باپ پر حرام ہوگی۔ اس بچی کی بڑے ہونے کے بعد اولادیں ہوں گی وہ بھی اس پر حرام ہوں گی۔ ایسی جس عورت نے دودھ پلایا جس بچے کو، اگر وہ بچہ ہے تو وہ لڑکا اس عورت پر حرام ہوگا، اور اس لڑکے کی نسل میں جو لڑکے ہوں گے وہ بھی اس عورت پر حرام ہوں گے، ہے نا۔ تو جس طرح نسب میں پوری حرمت کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح رضاعت میں بھی پورا حرمت کا معاملہ ہے۔ اصل بھی حرام ہوتی ہے، فرا بھی حرام ہوتی ہے، اصل قریب کی فرا بھی حرام ہوتی ہے، اور اصل بعید کی صلبی اولاد بھی رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک مثال دے کر بتایا ہے، جیسے کہ مثال دی ہے بھانجی کی، یعنی بہن کی بیٹی۔ تو بہن کی بیٹی کے نسب اور رضاعت کے حرام ہونے کے لحاظ سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے رضائی بہن کی رضائی بیٹی ہو۔ رضائی بہن جو ہماری ہے، یعنی اس نے ہماری مثلا والدہ کو دودھ پیا ہے، پیدائش وہ کسی اور کی ہے، بیٹی کسی اور کی، لیکن والدہ کو دودھ پی لیا ہے، تو وہ رضائی بہن ہو گئی۔ تو رضائی بہن تو حرام ہے ہی، ساتھ میں اس رضائی بہن کی جو بیٹی ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ اب اس رضائی بہن کی بیٹی رضائی ہو یا نسبی ہو وہ حرام ہوگی۔ تو یہاں کئی صورتیں نکلے گی، مثلا بہن رضائی ہے، اس کی رضائی بیٹی ہے وہ بھی حرام ہے، رضائی بہن کی نسبی بیٹی ہے وہ بھی حرام ہے، نسبی بہن کی رضائی بیٹی ہے، بہن تو حقیقی ہے نسبی ہے مگر اس کی بیٹی رضائی ہے وہ بھی حرام ہے، اور نسبی بہن کی نسبی بیٹی ہے وہ بھی حرام۔ تو نسب کا ذکر تو اوپر ہو گیا کہ مرد پر اس کی بہن کی بیٹی یعنی بھانجی حرام ہے، تو وہ یہ صورت تھی کہ نسبی بہن کی نسبی بیٹی ہو، اس کا ذکر تو پہلے ہو گیا ہے، وہ تو حرام ہے ہی، اس کے رضاعت سے بھی حرام ہے، اور رضاعت میں تین صورتیں ہوں گی، رضائی بہن کی رضائی بیٹی، رضائی بہن کی نسبی بیٹی، نسبی بہن کی رضائی بیٹی، ہے نا۔ تو رضائی کے لحاظ سے جو رشتہ قائم ہوگا وہ بھی حرام ہے، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تین صورتیں مثلا بھانجی میں نکال کے دکھا دیں، اسی طرح بھتیجی میں بھی نکل آئیں گی، بھتیجی میں حقیقی بھائی کی حقیقی بیٹی جس کا ذکر ہو گیا، حقیقی بھائی کی نہیں نسبی بھائی کی رضائی بیٹی، یا رضائی بھائی کی نسبی بیٹی، یا رضائی بھائی کی رضائی بیٹی، یہ صورتیں نکلیں گی۔ فرماتے ہیں وہ کل حاضی رضان، اور یہ سب کے سب رضان بھی حرام ہے، حاضہ یشمل عدت اقسام، اور یہ کلام کئی قسموں کو شامل ہے، کا بنت الاختی جیسے کہ بہن کی بیٹی یعنی بھانجی مثلا۔ اب اس میں تین صورتیں نکالیں گے، تشمل بنت الرضاع، تشمل البنت الرضاعۃ للاخت النسبیہ، یہ شامل ہے نسبی بہن کی رضائی بیٹی کو، والبنت النسبیۃ للاخت الرضاع، اور رضائی بہن کی نسبی بیٹی کو، وبنت الرضاعۃ للاخت الرضاعی، اور رضائی بہن کی رضائی بیٹی کو۔ تو یہ تینوں طرح سے وہ بہن کی بیٹی حرام ہوگی۔